تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ بلفظ میں رحمتوں کے دریا مجھے مار رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ یہ تین فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ہوئے۔ اس موقع پر حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس کے بعد مکہ میں بلند آواز سے پکار کر اعلان کرنے لگی کہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں۔ یہ بات ابو سفیان نے سارے مکہ میں پھیلائی۔ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان کی زبان سے کم ہمتی کی بات سن کر ہند بن عتبہ جو تھی آپ کی بیوی، انہیں تیش آ گیا اور وہ ابو سفیان کی مونچھ پکڑ کر چلا کر کہنے لگی کہ اے بنی کنانا، اس کمبخت کو قتل کر دو، کیسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات بک رہا ہے۔ اس بات کو سن کر جو کفار مکہ تھے وہ حضرت ابو سفیان کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن اس بات کو جانتے ہوئے بھی حضرت ابو سفیان نے یہ فرمایا کہ اس وقت غصے اور تیش کی باتوں سے کچھ کام نہیں چل سکتا۔ میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں۔ میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ خیریت ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پناہ لے لیں۔ ابو سفیان کے خاندان والوں نے کہا کہ تیرے مکان میں کتنے لوگ آ سکیں گے؟ تو ابو سفیان نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی امان دے دیا ہے جو اپنے دروازے بند کر لیں یا مسجد حرام میں داخل ہو جائیں یا ہتھیار ڈال دیں۔ ابو سفیان کا یہ بات سن کر کچھ لوگ مسجد حرام کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ لوگ زمین پر ہتھیار رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان رحمت نشان یعنی مکمل امن امان کا فرمان جاری کر دینے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل و صفوان بن امیہ و سہیل بن عمرو نے مقام خندمہ میں مختلف قبائل کے اوباش کو جمع کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے 2 یا 3 آدمیوں، جن میں حضرت قرز بن جعفر فہری، قرز بن جابر فہری، حضرت حبیش بن اشعر اور حضرت سلمہ بن المیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور تیر برسانے لگے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی کارروائی کی اور تلواریں لہرانے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ تلواریں چمک رہی ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ میں نے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کرنے سے منع کر دیا تھا، پھر یہ تلواریں کیسے چل رہی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پہلی پہل جو ہوئی وہ کفار کی طرف سے ہوئی، اس لیے لڑنے کے سوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے لیے کوئی چارہ کار نہیں باقی رہ گیا تھا۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قضاء الہی یہی تھی اور اللہ نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان قوقبۂ نبوی تھا۔ شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت نے شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و نیاز بندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔